ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وقريبنا ونظامنا وسراجنا وغلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم یا رسول اللہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اگر بہو نہ رکھی تھی تمام بھول لگتی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کرم سفر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین. کرم سفر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و راحت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تمہیں ہو. شریک عیش و راحت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تمہیں ہو. وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تحقیق کی آیت تمہارے پاس اللہ رب کی جانب سے برہان. برہان تھوڑا گواہ ضرور ہے. گواہ میں اس معنی میں کہا ہے کہ عام طور سے نہیں بولا جاتا مگر یہ ضرور ہے کہ خاص طور سے سمجھا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے کافروں کو کھل گیا. کیوں آئے؟ ابو جہل کو برا لگا, ابو لہب کو برا لگا, عتبہ شیبہ کو برا لگا, تمہارے قریش کو برا لگا. گویا رسول کا آنا صدیق اکبر کو اچھا لگا, فاروق اعظم کو اچھا لگا, عثمان غنی کو اچھا لگا, علی مرتضیٰ کو اچھا لگا.
نبی کی وجہ سے جو صدیق بنے انہیں اچھا لگا، جو شہید ہوا اسے اچھا لگا، جو صالح ہوا۔ نبی کے آنے سے ایمان والوں کو خوشی ہوئی اور کفر کو تکلیف ہوئی۔ تو اب رسول کی ولادت کسے اچھی لگے گی؟ رسول کی میلاد، یہ دونوں پریائے واچی شبد ایک ہی معنی میں ہیں، مرادف لفظ ہے۔ میلاد، ولادت، برتھ، پیدائش، نو ڈفرنس۔ تو رسول کی پیدائش کسی اچھی لگی جسے ایمان ملا، رسول کی میلاد کسی اچھی لگی جسے ایمان ملا، اور جو کفر ہی میں رہ گیا اس کو میلاد کارے کو اچھی لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں پروردگار کا احسان عظیم دیکھو کہ جب اس نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ضرورت کو جمع فرما کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کا قرآن نہایت فصیح و بلیغ انداز سے بول رہا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس رب کی جانب سے، من ربکم برہان۔ میں برہان کو سمجھانے کے لیے اور آسان کر دوں، برہان مانے دلیل۔ جیسے کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے دلائل و براہین جمع کرو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دلائل، دلیل کا سنگیولر دلیل ہے اور اس کا پلورل جو ہے دلائل۔ دلیل کی جمع ہے دلائل اور برہان کی جمع ہے براہین۔ یعنی دلائل اور براہین جمع کرو، گویا دلائل اور براہین کو ایک ہی مادہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو فرق ہے وہ علماء کرام اس باریکی پر جائیں گے۔ اردو زبان میں دلیل اور برہان کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آ جائیے آسان سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی، اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی تو رسول آئے، دلیل آ گئی، رسول کو دلیل بنایا، آنے والا دلیل بن کر کے آ رہا۔ مگر میرے دوستو، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں تو دلیلیں بدلتی رہتی، کبھی ایک بات کے لیے ایک دلیل آئے گی، کبھی اپنی ہی دلیل کو گائے گی، میں دوسری دلیل آئے گی، یہ ٹھیک میں تیسری دلیلیں آتی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوور کورٹ میں جو دلیل پیش کی گئی وہ ہائی کورٹ میں بدل گئی، ہائی کورٹ کی دلیلیں جو پیش کی گئی وہ سپریم کورٹ میں بدل گئی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک بات رکھ دی، میں نے کاٹ دیا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، تو آپ نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے دوسری دلیل پیش کیا، میں نے اس میں بھی یہ کمی نکلی۔ تو پروف کو، کسی بات کو، کسی چیلنج کو پروف کرنے کے لیے جو وٹنسز آپ لاتے ہو، کوئی ضروری نہیں جو صحیح ہوں، ہم اس کو کاٹ دیا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کی دلیل کو ایک بڑا کاٹ دیتا۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا ابا یار چودی چاہیے، بولے بیٹا چودی کیا کرو گے؟ کہا مونگ پھلی لیں گے۔ ارے بیٹے مونگ پھلی مت کھانا، اس سے تو ڈائجسٹو سسٹم ہی برباد ہو جائے گا، تو انگلینڈ میں رہتا ہے، گیسٹرک پرابلم یہاں پہلے ہی سے چل رہا ہے، میرے دوست اس کو مت کھانا، میرے بیٹے اس کو مت کھانا، یہ بہت خراب ہوتا ہے۔ تو ڈھونڈ دینے کے بعد اور بھی ظلم اس میں آ جاتا ہے، مت کھانا، بچہ ڈر گیا کیونکہ بچے کی چھوٹی سی دلیل کو باپ نے کاٹ دیا۔ اسٹوڈنٹ نے بات کہی تھی، اس کے ٹیچر نے کاٹ دیا۔ ایک لڑکا بولنے لگا صاحب یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ورڈس ورتھ نے یہ کیسے، ولیم ورڈس ورتھ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ چائلڈ از دی فادر آف دی مائنڈ۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ بچہ مرد کا باپ ہوتا ہے؟ ارے بچہ اگر باپ ہوتا تو بچہ نام کیوں؟ چائلڈ اگر فادر ہے تو پھر چائلڈ اس کا نام ہے۔ معلوم ہوتا بڑی بوگس بات کہہ گیا، اتنا بڑا اتنا نیچرل پوائٹ، اور نیچرل پوائٹ کی کہنے میں اس کی ایکسٹراڈنری پوائٹ انگلش کے بچہ، اور وہ ایسی بات کر کے چلا گیا۔ اس کا ہے وہ رینبو پوئم کے تحت اس نے ایک لائن لکھی تھی، ٹھیک ہے مائی لارڈ سلیپس اپ when I go where rainbow in the sky that is your personal matter۔ آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں وہ آپ جانے، مگر چائلڈ از دی پاور آف موبائل یہ کیسے آپ کہیں گے؟ تو اس کو ٹیچر نے سمجھایا، تم نے سمجھا نہیں۔ چائلڈ از دی فادر کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جو فائدہ ہو وہی تو باپ فادر ہوا نا، جس سے جو فائدہ ہو وہی تو فادر۔ میں اپنے فادر کو فادر اسی لیے کہتا ہوں کہ انہیں سے تمہیں فائدہ ہوا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو مرد ہے یہ تو فائدہ ہوتا نہیں، کبھی کسی کے ہاں ہاسپٹل میں مرد پیدا ہوا؟ جب پیدا ہوگا تو بچہ ہی پیدا ہوگا، مرد پیدا نہیں ہوگا۔ مرد کا بھی اور نہیں پیدا ہوا،
اسی بچے میں سے تو مرد نکلا، مرد کہیں سے ڈائریکٹ تو آیا نہیں، اسی بچپنے کے بطن سے مردانگی جو تظہور ہو رہا ہے، تو جب چھپ جائے تو بچہ ہے اور کھل جائے تو مرد ہے، چھپا ہو تو بچہ ہے اور معاملہ کھل جائے تو مرد ہے۔ تو چاہے ان کا فادر اپنی میں، آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکے نے بڑی حیرتناک بات کہی تھی کہ مرد کا باپ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ٹیچر نے اس کی دلیل کو کاٹ دی۔ تو کیا مطلب چھوٹے علم والے کی دلیل کو زیادہ علم والا کاٹ سکتا ہے، کم مرتبے والے کی دلیل کو زیادہ مرتبے والا کاٹ سکتا ہے، ان ایجوکیٹڈ کی دلیل کو ایجوکیٹڈ کاٹ سکتا ہے، illiterate کی دلیل کو well educated and well learned کاٹ سکتا ہے، ایک معمولی ایجوکیٹ کی دلیل کو ایک ایکسٹراڈنری جج، سینئر جج، سپریم کورٹ کا جج کاٹ سکتا ہے۔ جسے فارابی کی دلیل کو کوئی کسی نہ کاٹ دے تو کوئی غیرت کی بات نہیں، سقراط کی بات کو بقراط کاٹ دے، بقراط کی بات کو سقراطس کاٹ دے، سقراطس کی بات کو کوئی اور کاٹ دے، تو علم اگر زیادہ ہے تو کٹ سکتا ہے۔ کسی مولوی کی بات اگر محدث سے کٹ جائے تو کیا ہے گا، کسی محدث کی بات اگر مجدد سے کٹ جائے تو کیا ہے گا، کسی مجدد کی بات کسی مجتہد سے کٹ جائے تو کیا ہے گا۔ کم علم والے کی دلیل کو زیادہ علم والا کاٹ سکتا ہے، کم علم والے کی دلیل کو زیادہ علم والا کاٹ سکتا ہے، کم پڑھے لکھے کی دلیل کو زیادہ پڑھا لکھا کاٹ سکتا ہے، کم درجے والے کی دلیل کو زیادہ درجے والا، کم پوزیشن والے کی دلیل کو زیادہ پوزیشن والا، کم تجربے والے کی دلیل کو زیادہ تجربے والا کاٹ سکتا ہے۔ تو اے رسول، آپ جو دلیل بن کر کے آئے ہیں، کیا آپ کو کاٹا جا سکتا ہے، کیا آپ کو بدلا جا سکتا ہے، کیا آپ میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، کیا آپ کا امینڈمنٹ ہو سکتا ہے، کیا آپ کی تنصیب دلیلیں تو پھٹکتی رہتی، کیا تم بھی بدلے جا سکتے ہو؟ تو قرآن نے اس شبہے کی جب کاٹ کر پھینک دیا، یہ برہان من ربکم، یہ رب کی دلیل ہے، اور وہی کا کہ جو رب سے زیادہ علم والا ہو، رب سے زیادہ حکمت والا ہو، رب سے زیادہ طاقت والا ہو، اور رب سے زیادہ علم والا ہو، اور جب رب سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تو اس دلیل کا کاٹنے والا کوئی نہیں۔ اب جب دلیل آئی تو یہ سوچنا پڑ گیا کہ یہ دلیل تو کس کا آگے کی دلیل، اگر دعویٰ نہ کیا جائے تو دلیل کی ضرورت، تو یہ اللہ پھر دعویٰ کیا ہے جس کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بن کر کے آئے ہیں، تو دعویٰ کیا ہے؟ تو ان کا کیا کلمہ بھی بھول گئے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ، no God but God is the challenge of Islam and holy prophet Muhammad is eyewitness۔ یہ تو ہے دعویٰ اور رسول ہے دلیل، یہ کون محمد اللہ؟ ابھی آپ ہمارا جلسہ دیکھیے کون سا چل رہا، جیسے میلاد النبی، یہ ربیع الاول ربیع النور ہے، ربیع الاول ہے، ربیع النور ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، جس کے بعد ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، پھر حضرت رمضان۔ مسلمان تو مسلمان لیکن دکھاوے کا روزے دار رہتا ہے پریشان، مسلمان تو مسلمان روزہ بجے کا وقتوں کا بجے پڑھے گا، دوہر کا وقتوں کا دوہر پڑھے گا، عصر کا وقتوں کا عصر پڑھے گا، نماز کا وقتوں کا نماز پڑھے گا، اور جب موسم آئے گا رمضان کا، رمضان کا حج آئے گا تو حج کرے گا، رمضان ہوگا تو روزہ رکھے گا۔ مسلمان تو بندگی کی بات کرتا ہے، لیکن جو لوگ مجبوراً روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے مگر بنے رہتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی کہ اگر 28 کو بھی موقع ملے تو چاند نکال دیں۔ پتا نہیں کیوں وہ ہمت نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اگر 26 27 کے لیے بھی کوشش کی جائے کہ بھائی 25 دن بہت ہوتا ہے، ایسا پہلے لگے رمضان میں 12 گھنٹہ طے کر لینا چاہیے۔ ہم 18 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھے؟ پاکستان میں لوگ نہیں رکھتے، ہندوستان میں لوگ نہیں رکھتے، ہندوستان میں نہیں رکھتے۔ میں نے کہا تھا کچھ تو وہاں روزہ رکھتے ہیں، قبرستان میں تو کوئی بھی نہیں رکھتا، ہندوستان پاکستان دیکھو، قبرستان دیکھو، وہاں کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا۔ 12 گھنٹہ بھی ہو جانا چاہیے، 18 گھنٹہ بہت ہوتا ہے، 12 گھنٹہ میں کمپلیٹ ہو جائے، روزہ کھولے چاہے سورج رہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہی بات کر رہے ہو میں جون میں، لیکن جب جنوری میں روزہ ہوگا تھا تو 12 گھنٹہ رکھو گے چاہے سورج ڈوب جائے، تب تو 6-7 گھنٹے میں ڈوب جائے۔ تو میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تو یہ تو ہے طبیعت، اور
سب کچھ قربان کر دینا اللہ رسول کی مرضی پر یہ ہے شریعت. اب یہ سمجھ لو طبیعت کی راہ پر کون چل رہا ہے, شریعت کی راہ پر کون چل رہا ہے. رمضان شریف کا معاملہ, کبھی روزہ رکھنے کے چاند میں جھگڑا ہوا؟ بھائی وہ بھی تو دیکھا جاتا ہے, شعبان کی 29 کو چاند دیکھو, رمضان تو نہیں آ رہا ہے. کبھی 29 شعبان کے چاند پر جھگڑا ہوا؟ پہلی رمضان ہے نہیں ہے اس پر کبھی جھگڑا, ٹیلی فون, مارا ماری, کاٹا کاٹی, پورا جنگ و جدل. کبھی رمضان کی پہلی طے کرنے میں کبھی جھگڑا ہوا؟ یہ عید کی طے کرنے میں کیوں ہوتا؟ گویا روزہ رکھنے والا مہینے میں تو آپ چپ, اور روزہ چھوڑنے والے مہینے میں آپ بول رہے ہیں. بقرعید آتا ہے, عید کے بعد پھر روزہ رکھنا یا تو فرض ہے یا حرام. عید تو عید بھی نہیں ہے, عیدائیں ہیں. میں نے بقرعید میں بھی اتنا جھگڑا نہیں دیکھا, جبکہ 10ویں دن بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے, اس میں بھی نماز ہے, اس میں بھی دن متعین, پر دیکھنا یہ دوسرے دن ہے وہ 10ویں دن, لیکن جیسے یہ ضروری ہے وہ ضروری. لیکن بقرعید کے لیے جھگڑا نہیں. تو معلوم ہوا کہ دین کے قرار پر جھگڑا نہیں کر رہے ہو, دین سے فرار کر رہے ہو. ہم تو تم کے وقوف بناؤ گے مگر اس کو کیسے بنا سکو گے جس کے سامنے پیسے میں تمہیں فیصلہ لینا ہے. والے کو غائب ہے, وہ تیرے دل کی نیتوں کو جانتا, جس موڈ میں بول رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے, کس نیت سے بول رہا ہے. اب ایک بات بتاؤ, کوئی مفتی صاحب کو بیٹھا ہے, حضرت مفتی صاحب قبلہ آپ کے سامنے مولانا آنے والا, اب تو پر ہو جا رہے ہیں. لیکن ایک صاحب آئے اور کہنے لگے چاند نکل آیا. مفتی صاحب بتا دیجیے, 5 آدمی آئے, کہنے لگے چاند نکل آیا. مفتی صاحب نے کہا تو 5 آدمی کہہ رہے چاند نکل آیا, تو کاغذ اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں بتاؤ ہے تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام یہ, میرا نام, 5 دن کا نام پتا ہے, چاند نکلا ہے. ہاں نکلا ہے مفتی صاحب, دیکھا تم نے؟ نہیں میں نے سنا ہے. ارے میں تو سمجھاتا کہ 5 دیکھنے والے ہیں. اب اگر کہیں 50 آدمی آ کر کے کہیں کہ چاند نکل آیا, چاند نکل آیا, تو آپ نے دیکھا کہ نہیں میں نے سنا ہے, تو گواہی کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ نہیں. مفتی صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ دیکھنے والا آ جائے. اب جو آ رہا ہے کہتا ہے میں نے سنا ہے, 10 آ رہے ہیں میں نے سنا ہے, کبھی 2 آ کے بول رہے اعلان کرو جلدی سے میں نے سنا ہے, کچھ مت, ایک آدمی آئے بولا میں نے سنا ہے, 4 آدمی آئے میں نے سنا ہے, اور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے قلم اٹھاتے ہیں, رکھتے ہیں, قلم آتا ہے, امید ہو جاتی ہے کہ گواہ آیا, دیکھو کہتا میں نے سنا ہے, تو پھر قلم کر دیتے ہیں. میں نے قاضی نے کہا حضرت کہیے تو دروازہ بند کر دوں, لیکن میں کوئی زائد لفظ نہیں بول رہا ہوں. ایک لفظ پر دھیان دیجیے گا, اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. خادم نے جھنجھلا کر کہا کہ مفتی صاحب کہیے تو میں دروازہ بند کر دوں, یہ سب سننے والے آ رہے ہیں. کہا نہیں ابھی دروازہ مت بند کرو. مفتی صاحب نے کیا کہا, نہیں ابھی دروازہ مت بند کرو, شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے. اتفاق کی بات 2 گھنٹے کے بعد ایک دیکھنے والا آیا. اس نے کہا ہاں میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے. رمضان کے لیے اگر ایک بھی شرعی گواہی مل جائے تو نکلے گا, لیکن عید کے لیے تو
سنا ہے، 2 آیا میں نے سنا ہے، 3 آئے میں نے سنا ہے، مفتی صاحب دروازہ کھولے بیٹھے ہیں، کسی کو دیکھنے والا آتا ہے، کسی 2.5-3 گھنٹے کے بعد ایک آیا بولا میں نے دیکھا ہے چاند، میں نے دیکھا ہے، جب نے کہا میں نے دیکھا ہے تو فوراً قلم اٹھایا اور انہوں نے مسئلہ شادی کیا، مولوی کو بلایا لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرا دیا دلیل ہے بلا تشبیہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کا نیا دعویٰ نہیں، یہ دعویٰ حضرت آدم نے بھی کیا تھا، یہ دعویٰ حضرت شیش نے بھی کیا تھا، یہ دعویٰ حضرت نوح نے بھی کیا تھا، حضرت موسیٰ نے بھی کیا تھا، حضرت عیسیٰ نے بھی کیا تھا، حضرت داؤد نے بھی اپنے زمانے میں کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جب حضرت آدم سے پوچھا گیا کہ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا اسے دیکھا ہے؟ دیکھ کے کہہ رہے ہو تو گواہی 2 طرح کی ہوتی ہے، سن کر کے بھی گواہی دی جاتی ہے اور دیکھ کر کے بھی، اسے شہادت سماعی کہتے ہیں، اسے شہادت عینی کہتے ہیں۔ حضرت آدم کی وحی الہی کی بنیاد پر یقین کی منزل سے بول رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت نوح یقین کی منزل سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کا انکار، ان کا ایمان، ان کا عرفان ہو رہا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر دنیا تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم سن کر کے کہہ رہے ہو، چنانچہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب سن کر کے گواہی دینے والے آ رہے ہیں تو پھر دروازہ کھلا ہوا ہے، آدم آئے دروازہ کھلا ہے، نوح آئے تو دروازہ کھلا ہے، ابراہیم آئے تو دروازہ کھلا ہے، داؤد آئے تو دروازہ کھلا ہے، موسیٰ آئے تو دروازہ کھلا ہے، عیسیٰ آئے تو دروازہ کھلا ہے۔ اور جب محمد عربی آپ کہنے لگے لا الہ الا اللہ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بھی سنا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا ہے۔ اب جب دیکھنے والا پہنچ گیا تو دروازہ ہی بند کر دیا گیا، دروازہ ہی بند کر دیا گیا۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، دیکھنے والا آ گیا، اب کسی رسول کی ضرورت نہیں، دیکھنے والا آ گیا، اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، دیکھنے والا آ گیا۔ تو سننے والا دور اور تھا، دیکھ کر کے بولنے والا اور ہے۔ مگر کیا گیا تو دروازے نبوت بند کر دیا گیا، سلسلے نبوت کو ختم کر دیا گیا، سلسلے رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی توجہ چاہوں گا پلیز کیپ مائی ڈسٹینس in four corners of your mind۔ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ذہن کے پرانے حصے میں رکھ لیجیے گا کہ سنو، مفتی صاحب نے عینی گواہ پا کر، دیکھنے والا گواہ پا کر کے گھر کا دروازہ بند کر دیا کہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اسلام نے بھی کہہ دیا کہ جب دیکھنے والا رسول آ گیا، دیکھنے والا نبی آ گیا تو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی سرفرا کسی علاقے سے کہہ دے کہ میں نبی ہوں، کوئی سرفرا کسی علاقے سے بول دے کہ میں نبی ہوں تو میں اس سے پوچھوں گا دیکھا ہے کہ سنا؟ لا الہ الا اللہ کو تم نے دیکھا تو پوری غیر مسلم اقلیت جماعت، پوری وہ غیر مسلم اقلیت جماعت یہ دعویٰ نہیں کرے گی کہ میں نے دیکھا۔ تو میں کہوں گا جب تم نے دیکھا نہیں تو کیا سنا ہی ہے؟ تو جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ یہ دیکھنے والے کے بعد سننے والے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیکھنے والا ہمیں نہیں گیا تو سننے والے کی کیا ضرورت؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ چاند نکل آیا، ایک گواہ آیا بولا میں نے دیکھا ہے، دوسرا گواہ آیا بولا میں نے دیکھا ہے۔ اب جب مفتی صاحب نے دیکھا کہ پرہیزگار گواہ ہے اور کہہ رہا ہے میں نے چاند دیکھا ہے تو اب مان لیا نا انہوں نے، لکھ دیا۔ اب جب آرڈر ہو گیا کہ ہاں چاند ثابت کل عید ہے تو اس میں سے ایک آدمی آ رہا ہے میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ کسی نے دوڑا کے کہا ہمیں جب دیکھنے والا آ گیا تو تیرا سننے کی کیا ویلیو ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل۔
तरीके से आपको ले चलूं। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। अव्वल तकलीफ जो खुदा ने फरमाई वो मेरा नूर है। अव्वल का ख्याल फरमाइएगा। अव्वल का मतलब यह है कि वो नूर जमीन से पहले बना है, आसमान से पहले बना है, फलक से पहले बना है, मलक से पहले बना है, ज़र्रा ज़र्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, दरिया दरिया से पहले, सहरा सहरा से पहले, चमन चमन से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, नर्मदा से पहले, गंगा से पहले, जमुना से पहले, ब्रह्मपुत्र से पहले, पंजाब की नदियों से पहले, पंजाब से पहले, सिंधु से पहले, यूपी से पहले, बिहार से पहले, बंगाल से पहले, हिंदुस्तान से पहले, ईरान से पहले, अफगानिस्तान से पहले, लेबनान से पहले। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जो तकलीफ की वो मेरा नूर। पहला तकलीफ न जमीन है, न पहली तकलीफ आसमान है, न जन्नत है। नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शुहदा से पहले, सालिहीन से पहले, अल्लाह से पहले, अफ्ताब से पहले, औताब से पहले, नुक़बा से पहले, रुक़बा से पहले, नुजबा से पहले, मुज्तहिदीन से पहले, मुफ़स्सिरीन से पहले, मुतकल्लिमीन से पहले, नाइकीन से पहले, और राइकीन से पहले, और गायकाबीन से पहले, मुमिनीन से पहले, मुशरिकीन से पहले, मुनाफ़िकीन से पहले, ज़मीन से पहले, आसमान से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, ज़मीन से पहले, समा से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इस्राफील से पहले, इस्राईल से पहले, इब्राहीम से पहले, मूसा से पहले, नूह से पहले, ईसा से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, बरकत से पहले, आकाश से पहले, गगन से पहले, धरती से पहले, धता से पहले, हवा से पहले, हर एक से पहले अगर पहले पहले करता हम सुबह हो जाएगी और फिर पहले की सांस टूट गई, लिस्ट नहीं कंप्लीट कर सका। अभी तो पूरा किसान का बजट मौजूद है कि धान से पहले, खेती से पहले, चावल से पहले, धान से पहले, कल्टीवेशन से पहले, सिंचाई से पहले, निराई से पहले, दवाई से पहले। फिर अगर एक को भी खबर लग जाए तो वो भी कहते हैं भाई यहाँ से पहले, जनरल से पहले, प्रोसिक्यूशन से पहले, डिफेंस से पहले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले, डॉक्टरी से पहले, हॉस्पिटल से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले, ओ लेवल से पहले, कर लेवल से पहले, और 16 साल की पाबंदी से पहले। सबसे पहले अगर पहले की लिस्ट बताऊंगा तो बात कंप्लीट नहीं होगी। चाहिए तो पूरी दुनिया की लिस्ट को समेट दो शब्दों में फिर गागर में सागर, दूसरे में दरिया। अब यूं कहे तो उस नूर के बारे में कि बादे रब क्या कहा जाए आप। अब सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। ये बताओ जब अल्लाह ने नूर बनाया तो रखा कहां? इसीलिए मैंने पहले की लिस्ट बताई था कि जहन में बात बैठ जाए कि रखा कहां। उस नूर को बनाया जैसे तुम शादी किए तो किसी ने पूछा बीवी को रखा कहां, मकान पहले ले लिया, मगर यहाँ पहले तो कुछ है नहीं, पहले नूर ही है। अगर आज पहले होता तो नूर को बनाकर रखा रख दिया जाता, जन्नत पहले होती तो नूर बना के जन्नत में रख दिया जाता, कुर्सी पहले होती तो नूर बनाकर कुर्सी पर रख दिया जाता, जमीन पहले होती तो नूर बना के जमीन पर रखा जाता, काबा पहले होता तो नूर बना के काबे में रखा जाता, मदीना पहले होता तो नूर बनाकर मदीने में। अब सब बाद में है नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले। तो जब अल्लाह ने बनाया तो रखा कहां? अब एक सवाल, जब कुछ है ही नहीं तो कहां रखेगा? कुर्बे खास में रखा। लफ्ज के इख्तियार में अगर बात कही जाए तो कुर्बे खास में रखा, अपने करीब रखा। अरे हबीब रखा इसलिए करीब रखा, हबीब रखा इसीलिए करीब रखा। तो जब करीब रखा तो ये बताओ जब ये नूर बना होगा तो क्या हुआ? बनाने वाले ने देखा नूर को, नूर ने देखा बनाने वाले को। इस पर एक बात कहूं, जब नूर भी नहीं था तो सिर्फ अल्लाह, जब नूर भी नहीं बना था तो सिर्फ अल्लाह, कोई दूसरा नहीं था। और जब नूर मोहम्मदी बना तो कोई तीसरा नहीं था। सबसे पहले नूर क्यों बना? इसीलिए कि जब मैं नूर को बना लूं तो नूर मुझे देखे, मैं उसे देखूं और तीसरा रहे ही ना। अब जरा सा ध्यान में लगाने की कोशिश करो। अल्लाह ने नूर मोहम्मदी बनाया, अल्लाह ने नूर मोहम्मदी बनाया और जब वो बना हबीब मैंने तेरे नूर को इसीलिए पहले बनाया। जरा महसूस ज्यादा कीजिएगा, सुनने से ज्यादा दिल में लाइएगा।
میں نے تمہارے منہ کو سیدھے بنایا، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے رہو، میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو، میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ اور اس دیکھنے کو کوئی تیسرا نہ دیکھے، اس کو کوئی تیسرا نہ دیکھے، ہے ہی نہیں جو دیکھے، تیسرا ہے ہی نہیں جو دیکھے۔ تو اب وہ نور جب وہ ظاہر ہوا تو اس نے کہا ایک میں دلیل ہوں سن کے نہیں، اس لیے پھر رب نے مجھے اجازت دی کہ میں وہ بات حقیقت واضح کر دوں کہ جب نور محمدی بنا اور بنانے والے نے اسے دیکھا اور اس نور نے بنانے والے نے اپنی اس مخلوق کو دیکھا، نور محمدی کو دیکھا، تو اس نور محمدی نے اپنے بنانے والے کو دیکھا اور کیسا دیکھا؟ احد بھی دیکھا، اس کی احدیت بھی، واحد بھی دیکھا، وحدانیت بھی، الہ بھی دیکھا، الہیت بھی، ناز بھی دیکھا، نور ذات بھی، تجلی بھی۔ تو میرے رسول نے وہ دیکھا ہے جو دور سے موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ نے دور پہ دیکھا، میرے نبی نے نور میں دیکھا، یہاں نور کا سلسلہ، وہاں نور کا سلسلہ۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے خدا کی ذات کی تجلی نہیں دیکھی تھی، صفت کی تجلی دیکھی تھی۔ وہ صفت طور کے واسطے تم پر ظاہر ہوئی، تو خدا کی صفت کی تجلی دیکھنا اور ہے اور ذات کبریا کا مشاہدہ اور یہ اور قابل غور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو رب لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کے عینی گواہ۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنایا، اے نبی ہم نے تمہیں گواہ بنایا۔ ایک جگہ کہتا ہے میں نے برہان بنایا، ایک جگہ کہتا ہے میں نے شاہد بنایا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ اچھا اب یہ جھگڑے کی بات بھی ختم کر دوں، ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم ہو جائے۔ اگر نیت صحیح ہو تو پھر شریعت تو صحیح ہے، شریعت تو صحیح ہے، شرط یہ کہ نیت بھی صحیح ہو۔ یہاں ہندوستان اور پاکستان سے لوگ آئے، اچھا چھوڑو، کچھ لوگ اپنی قومیت بدل لیے، کچھ لوگ یہاں کی نیشنلٹی لے لیے۔ انگلستان کی کورٹ، پاکستان کی کورٹ، ہندوستان کی کورٹ تو آپ کے علم میں ہے۔ ایک چیز بتا، ایک کیس ہے کورٹ میں، جب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور گواہ پہ کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا گیا بتا گواہی دو، گواہ نے گواہی دی، حضرت عبداللہ کو عبد الرحمن اور عبد الرحیم نے مارا، عبداللہ کو عبد الرحمن اور عبد الرحیم نے لاٹھی سے مارا، اور وہ جب گرا تو چڑھ گیا، دوسرے نے پکڑ لیا، تیسرے نے چاقو مارا۔ جج نے ذرا سا شبہ ہوا کہ کورٹ میں کالا چشمہ پہن کے یہ کیوں آیا ہے؟ گواہ جو ہے گاڑھا کالا شیشہ، یہ کیوں لگا ہے؟ کاغذات اس کا چشمہ اتارو تو جب چشمہ اتارا تو وہ اندھا نظر ہی غائب تھی۔ کورٹ گواہی مانے گی، اس کو کہے گا تو گواہ ہے، تو گواہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے۔ ارے جب آپ ہی نہیں، جب تیرے نظر ہی نہیں تو یہ سب واقعہ نظر کیسے آیا؟ عبداللہ کو عبد الرحمن اور عبد الرحیم نے پٹک کے مارا، چڑھ گئے، چاقو گھونس گھونس کھونس دیا۔ ارے تو اندھا، تیری نظر نہیں، تو ناظر نہیں، تو گواہ کا ناظر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے گواہ صاحب پیش کیے گئے، کہ تم بتاؤ تم گواہی دو، تو اس نے کہا کہ صاحب عبداللہ کو عبد الرحمن عبد الرحیم نے پٹک کے مارا، گواہی تو لگائی جاتی ہے، تو سبھی کو دینا، تو اس کے بعد کراس کوشچن ہوتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب عبد الرحمن عبد الرحیم نے پٹک کے عبداللہ کو مارا اور چاقو ڈال دیا پیٹ میں، تو تم اس وقت کہاں تھے؟ یہ واقعہ راحت پنڈی کا ہے، تو تم اس وقت کہاں تھے؟ بولا میں اسلام آباد میں تھا۔ قصہ راحت پنڈی کا، تو اس وقت اسلام آباد میں رہ رہا تھے، گواہ ہو سکتا ہے؟ واقعہ کہیں ہو جائے، مثلا اس وقت یہ ہے سولو میں کوئی گھٹنا ہو جائے
ضروری ہے اور حاضر ہونا بھی ضروری ہے. اب گواہ وہی ہوگا جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. اب ہم سے یہ نہ کہنا رسول حاضر ناظر ہے کہ نہیں, اب قرآن سے یہ پوچھو رسول شاہد ہے کہ نہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک علیہ. اب اگر رسول شاہد ہے تو ان کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے, ناظر ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے تو فاضل بریلوی نے شاندار ترجمہ کیا ہے, چشم دین گواہ بنا کے بھیجا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات میں بتاؤں, میرے اوپر کبوتر چکی ہے الحمدللہ 6 مرتبہ جیل جا چکا. دینی معاملات میں اکثر ہماری ٹریننگ کچھ ریل میں ہوتی ہے, اگر بچ گئی تو جیل میں ہوتی ہے. اور ہم بڑے مزے میں, زندگی چاہے جیسی ہو موت بڑی شاندار ہے. بستر پر مرنے سے بہتر یقین بھی سبھی دیتا, اور اس کے لیے ہمارے یہاں سامان بہت معقول ہے. اس لیے بلا خوف اب کرتا ہوں کہ میرے ذاتی تجربے میں یہ بات آئی. ایک صاحب نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ میں نے قتل میں حصہ لیا. اچھا کوئی بھی مقدمہ میرے اوپر 307 اور 302 کے نیچے نہیں ہے. عمر قید اور پھانسی ہی کا انتظام میرے لیے کیا ہے, لیکن پھانسی تو پھانسی کھانسی تک نہیں ہے. لائف امپریزمنٹ ضرور دے گا عمر میں, آگے جا کے ٹھیک ہے. اب جتنے دن تک وہ لائف امپریزمنٹ لگتا رہا, سائیکولوجیکل ایفیکٹس تو پڑتے ہی ہیں. ہمارے اگر کہا پہلے لگے آج دنیا کہاں سے جب کبھی آپ انڈیا ہی رکھیے, اور انڈیا میں بڑی لمبی لمبی 200-300 دن تک چلتے رہو, ملک ہی میں رہو. سپر فاسٹ ٹرین کا رات گزر گئی, دن گزر گیا, پھر بھی انڈیا ہی میں ہے. کہیں اور نکل جاؤ 2-3 ملک خراب ہو جائے. بڑا لمبا چلنا. اب جب آپ گزریے گا تو سڑکوں پر جو پیڑ ہوئے درخت میں ان کے نمبر دیکھیے, ہمارے نمبر پڑے رہیں گے, آپ کے بھی نمبر پڑے رہیں گے, کاؤنٹنگ کے. تو جس پیڑ کا 302 ہوگا وہ پیڑ ڈوب جائے گا. بتا کیوں کہا یہ دوا نہیں لیتی. دعویٰ کیا میں کیا بتاؤں مختصر میں تاکہ رہے ہو. قتل کیا, قتل کا الزام لگا دیا گیا. دعویٰ ہوتا تھا وہ گواہ لیا. اب ہمارا وکیل پیچھے پڑ گیا, گواہ کے پیچھے پڑ گیا. گواہ سے کیا ہو رہی ہے, گواہ جب لایا گیا کہ سب بتائیے کیا کیا ہوگا. دنیا میں للکارا تھا, اوپرا نے مارا تھا, اوپرا نے مارا تھا, انہوں نے للکارا تھا, اس پاٹا موجود تھے, انہوں نے کہا مار ڈالو, مار ڈالنے کے لیے ثبوت پڑے کے لیے گھسیٹے گئے ہم للکارنے میں. اب وہ گواہ کہہ رہا کہ انہوں نے للکارا تو ہمارا وکیل کہہ رہا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, تمہارے باپ کا نام کیا ہے, تمہارے دادا کا نام کیا ہے, تم کہاں پیدا ہوئے تھے, تم یہ اب سوالات کے سوالات بے پناہ سوال کرنا شروع کر دیں. یہ بتاؤ جس وقت کی یہ سب لوگ کہہ گئے تو تمہارا داہنا پیر آگے بڑھا تھا کہ تمہارا بایاں پیر آگے بڑھا تھا, تم نے کہا جب تم چلائے گے تو پہلے داہنا ہاتھ دیا تھا کہ بایاں ہاتھ دیا تھا, تمہارا منہ اتر کی طرف تھا کہ دکن کی طرف تھا کہ پورب کی طرف تھا کہ پچھم کی طرف تھا. تم یہ بتاؤ کہ وہاں لائٹ جل رہی تھی کہ نہیں, وہ بلب جل رہا تھا تو کئی واٹ کا بلب تھا, وہ ڈیم لائٹ تو نہیں تھی, وہ کیسا وقت تھا, کیسا ٹائم تھا. تم ٹوٹے ہو, تم پولیس گواہ ہو, تم پروفیشنل گواہ ہو. کبھی نہیں میں پروفیشنل نہیں. اگر پروفیشنل نہیں ہو تو تم نے آج سے 2 سال پہلے پولیس کے 5 کیس میں گواہی دی ہو, 3 سال پہلے 3 کیس میں گواہی دی ہو, 4 سال پہلے تم نے 6 کیس میں گواہی دی ہو, 2 کیس میں تم نے اس سے پہلے گواہی دی. تم تو پیٹ گواہ ہو پولیس کے. میں اس وکیل سے کہنے لگا وکیل صاحب یہ تو بتائیے کہ اس گواہ سے کوئی آپ کی دشمنی ہے. ان کا اس گواہ سے میری کوئی دشمنی نہیں, میں تو جانتا بھی نہیں. کہ پہلی بار بزنس میں آیا, گواہ کے کھانے میں کھڑا ہو گیا, میں نے گرا کرنے لگا. میں نے کہا آپ اس کی ریسرچ کیوں کر رہے ہیں, اس میں کمی کیوں نکال رہے ہیں, اس کی توہین کیوں کر رہے ہیں, اس کی شان کو کم کیوں کر رہے ہیں, اس کی عزت پر کیوں حملہ کر رہے ہیں, اس کو پولیس کا پیٹ گواہ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں, اس میں کمزوری کیوں نکالتے ہیں. تیری ایسا ٹھیک ہے جی نہیں, میری آنکھ کمزور نہیں ہے. تم نے تو پچھلی مرتبہ جا کر کے آئی اسپیشلسٹ سے چیک کروایا تھا, اس نے بتایا تھا کہ دور کی روشنی کمزور ہے, کہیں تو
दूध देख लेता लेकिन दूध की नहीं देख पाता, दूध अभी चश्मा भी लगाता है। और देखिए ये रिपोर्ट है, मैंने कहा कभी उसकी आंख पर हमला करता है, कभी जबान पर हमला करता है, कभी दिमाग पर हमला करता है, कभी कैरेक्टर पर हमला करता है। क्यों? तो वकील ने कहा हाशमी मियां, मैं इस गवाह का दुश्मन नहीं हूँ, मैं इस गवाह को जानता भी नहीं कि कहां से आया, किस तबीयत का, मैं तो दावे का दुश्मन हूँ। इस गवाह में इसलिए ऐब निकाल रहा हूँ, क्या अगर गवाह में ऐब निकल आवे तो दावा हो जाए, गवाह अगर कट जाए तो दावा कट जाएगा, गवाह की अगर तस्लील हो जाए तो दावे की भी तस्लील हो जाएगी। ये दावा तस्लील न करे तो इसीलिए दलीलों से जिला कर रहा हूँ। जिला दावे से नहीं होती, बहस दावे से नहीं होती, लड़ाई दावे पर नहीं होती, जो दलील होती है उसी को काटा जाता है, उसी को कम किया जाता है। अब इससे पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब दावा है और ये रसूल तुम दलील हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह से बहस नहीं होती, सभी रसूल ही पर बहस करेंगे, रसूल ही में कमी निकालेंगे, अपने जैसा वजह करेंगे, कभी बदतमीजी में मिलने वाला कहेंगे, कभी उनके इल्म को मजरूह करेंगे, कभी वो नेकी पर बहस करेंगे। मैं कहता हूँ कलमा पढ़ करके तुमने रसूल की तारीफ में ध्यान क्यों किया, रसूल की तदवाब को हल्ला क्यों किया, रसूल की मानो मर्यादा को चैलेंज क्यों किया, रसूल की किस चीज को क्यों रखा, रसूल की क्यों किया? हिंदू हो जाते, जैसे मुसलमान का करो जब रसूल का भरोसा हो, मुसलमान का करो जब रसूल से मोहब्बत हो, मुसलमान का करो जब रसूल से वफादारी हो, अंदर से दिलदारी हो और दिल की गहराई से उनसे यारी हो और उनके करार से करारी हो, तब तुम न मुसलमान करो। तो मेरे दोस्तों, मैंने जब मुझे पूछा ये रसूल की साथ पर क्यों हमला हो रहा है, तो इस्लाम मुस्कुरा पड़ा, कहा कि कब्जे से बंधा हुआ, ये दलील मत करके गए हैं, इसलिए दुश्मन दावा इसी दलील से उलझ जाएंगे, इन्हीं में कभी निकालेंगे। मेरे दोस्तों, तो रसूल पर जितने हमले बढ़ते चले गए, मुझे यकीन बढ़ता चला गया कि ये दावे की दलील है, इसीलिए दलील लोग दलील के पीछे लग गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मगर ये अजीब मुकद्दर की बात है, ये अजीब मुकद्दर की बात है कि जब कोई मुकदमा होता तो दो वकील होते, एक वकील की सारी कोशिश होती है कि ये गवाह कमजोर निकले और दूसरे वकील की ख्वाहिश होती जब कमजोर नहीं है तो तुम कमजोर हो, दूसरा वकील चाहता है कमजोरी ना निकले और कमजोर है नहीं तो तुम निकले, काहे को उसको जबरदस्ती कमजोर बनाया जाए। तो दो वकील होते हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, डिफेंस की तरफ से। प्रोसिक्यूशन वाला कुछ चाहता है, डिफेंस वाला कुछ चाहता है। एक वकील, चंद वकील ये चाहते हैं जिसको कमजोर करके दावे को उड़ा दो, और दूसरा चाहता है कि गवाह महफूज रहे ताकि दावा साबित हो। बिला तशबीह आवाम की अदालत में दो किस्म के उलमा हैं, जो वकील हैं, एक नबी की इज्जत पर हमला करके ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद करना चाहता है और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही का मजबूती का सहारा देकर ला इलाहा इल्लल्लाह को साबित करना चाहता है। और सामने की कच्ची फुल्की बातें कम ताकि सबसे समझ में आ जाए, बड़ी कच्ची फुल्की सामने की बात। उर्दू का कोई मतलब है? अगर उर्दू मुसलमान होती तो चकबस्त क्यों बोलते, रघुपत सहाय क्यों बोलते? हिंदी का कोई मतलब है? अगर हिंदी हिंदू होती तो हजरत सूफी मलिक मोहम्मद जायदी रहमतुल्लाह अलैह चाहे वो पद्मावत लिखते तसव्वुफ की किताब। अरबी अगर कोई मजहब होती तो अबू जहल काहे को बोलता, अबू लहब काहे बोलता? मालूम है जुबान का कोई मतलब नहीं। आज भी देख लो, सुन्नी भी अरबी बोलता है, गैर सुन्नी हक वाले भी अरबी बोलते हैं और बातिल भी, लहर वाले भी बोलते हैं और नजर वाले भी, यहूदी भी बोलते हैं, इजराइली। फारसी आतश परस्तों की जबान थी, हम भी बोलने लगे
اور محمد بن قاسم سے پہلے سندھی کس کی زبان تھی؟ حضرت محمد بن قاسم سے پہلے سندھ میں سندھی کس کی زبان تھی؟ اور پورے ہندوستان میں اردو کس کی زبان تھی اسلام آنے سے پہلے؟ تو زبان کا کوئی مطلب نہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اس میں ٹائم نہیں لینا چاہتا. All the languages of the world are secular. اسی لیے ہر مذہب کے لوگ بولتے ہیں انگریزی کا بھی کوئی مطلب نہیں. عیسائیوں کا مذہب ہے انگریزی کا نہیں. انگریز کا مذہب ہے انگریزی کا. انگریزی سے بھی بولتے ہیں رائٹ. انگریز کا مذہب ہے انگریزی کا مذہب نہیں. جب بھی بات باتیں ہوگی تو ہم یہ بتاؤ کہ جب زبان جانیدار ہے تو زبان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ جانیدار ہوگا نا. اب تم اردو کو بریلوی تو نہیں کہو گے, اردو کو بدعتی تو نہیں کہو گے, اردو کو کوئی نظام مذہب کا کوئی نظام یا کوئی تاریخ اور مذہبی ہوتا ہے تو کچھ نہ کہو گے. اچھا یہ بتاؤ حامد اور محمود یہ دو الگ الگ آدمی ہوں اور میرے پاس آئے تو میں اردو میں کیا کہوں گا؟ حامد اور محمود میرے پاس آئے. حامد اور محمود میرے پاس آئے. اگر اسی کو میں ہندی میں کہوں گا تو کیسے کہوں گا؟ حامد تھا محمود میرے نکٹ آئے. اگر اس کو انگلش میں کہوں گا تو کیسے کہوں گا؟ حامد اینڈ محمود came to me. اگر اس کو عربی میں کہوں گا تو جانی حامد و محمود. گویا زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ذات الگ الگ ہوتی تو اس ذات کو الگ کرنے کے لیے انگریزی میں اینڈ, عربی فارسی میں واو لگاتے ہیں, انگریزی میں اینڈ لگاتے ہیں. اور اگر کہیں مراٹھی میں کہنا پڑا تو حامد آنی محمود آنی لگائیں گے. اور آپ کی گجراتی میں صاحب اور زمین اور آسمان آنے لگا دیں گے. آنی اور آنے معمولی ڈفرنس ہے مراٹھی اور گجراتی میں. بہرحال دو ذات کو الگ کر کے بتاؤ تاکہ وہ حامد محمود آئے تو یہ بھی نہ سمجھا جائے. حامد اور محمود آئے, معلومات دو آدمی آئے. حامد ہے محمود کے سنی یعنی دو آدمی آئے. جانی حامد و محمود کو الگ آ دیا تو اس کا مطلب دو ذات ہے جو الگ الگ ہو آئی. تو دو ذات کو الگ کرنے کے لیے, دو ذات کو الگ کرنے کے لیے انگریزی میں آئی, عربی فارسی میں واو, اردو میں اور ہندی میں تتھا انی وغیرہ لگا دیا جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب دو ذات کو الگ کرنے کے لیے اردو میں انتظام ہے, انگلش میں انتظام ہے, عربی اور فارسی میں بھی انتظام ہے, تو کیا وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ کو پڑھو اور اس قانون کی روشنی میں دیکھو تو لا الہ الا اللہ میں جو ذات ہے وہ محمد رسول اللہ میں نہیں ہے, اور جو ذات محمد رسول اللہ میں ہے وہ لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے. دونوں الگ الگ ذات ہے, دونوں جدا جدا ذات ہے. ایک خالق ہے دوسرا مخلوق, ایک خالق ہے دوسرا مخلوق, ایک مالک ہے دوسرا مخلوق, ایک خالق ہے دوسرا مخلوق, ایک رازق ہے دوسرا مخلوق, ایک رزاق ہے دوسرا مخلوق, ایک رب ہے دوسرا مخلوق, ایک محدود ہے دوسرا لا محدود, ایک متعالی ہے دوسرا لا متعالی, ایک قدیم ہے دوسرا حادث, ایک پانی ہے دوسرا باقی. زمین و آسمان سے زیادہ بات ہے, ہماری سمجھ بوجھ سے زیادہ بات ہے, ہماری طرف اور ہمارے گمان اور زمین سے زیادہ بات ہے. اللہ کی ذات الگ ہے اور رسول کی ذات الگ ہے, یہ دونوں الگ الگ ذات ہے. مگر اس کے باوجود کہ یہ دونوں ذات الگ ہے مگر کلمے میں کہیں بھی الگ کرنے کے لیے واو نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے میں واو نہیں ہے, کلمے میں الگ نہیں کیا گیا. ذات الگ ہے تو الگ کیوں نہیں کیا؟ عربی میں انتظام سب کیوں نہیں کیا گیا؟ اور پھر اس کا جب ترجمہ بھی کیا جاتا ہے تو واو ہے ہی نہیں تو اور کا ترجمہ کیا جائے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دو الگ الگ ذات کو الگ کرنے کے لیے عربی میں واو ہے تو کلمے میں واو کیوں نہیں؟ تو جب ان لوگوں نے نہیں دیکھا کلمے میں واو, جب نہیں دیکھا کلمے میں واو, کھا گئے ہم غریب سنیوں پہ تاؤ. ہم نے کہا کیوں نہیں ہے واو, اے مولویوں بتاؤ. میں نے کہا ان کو جلدی سے سمجھاؤ. جب دیکھا کہ نہیں ہے واقعی واو اور کرنے لگے دل میں گھاؤ تو میں نے کہا اپنے مر کرنے جاؤ. آئندہ یہاں نہ آؤ کیونکہ یہاں ہے ہی نہیں واو. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ. اب ایک بات اور کروں, علامت کی تنظیم برائے ہمیں مان لو واو ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر واو کلمے میں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
find Muhammad is the messenger of God and ہوتا تو کیا نکل جاتا, وہاں ہوتا تو کیا خراب ہو جاتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہی ہو جاتا تو کیا نکل جاتا. میاں ماننے میں کوئی فرق نہیں, درجہ کسی کا گھٹتا نہیں. وہ الہیت میں کمی نہیں آئی, ہر رسالت پر کوئی عیب نہ آیا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کیا فرق پڑا؟ وہاں ہوتا تو فرق کوئی بھی نہ پڑتا, نہ رسالت میں فرق پڑتا, نہ محمد ہونے میں فرق پڑتا, نہ رسول ہونے میں فرق پڑتا, نہ اللہ کی ذات کے معنی میں کوئی فرق پڑتا, نہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں فرق پڑتا, نہ محمد رسول اللہ کے وہاں ہوتا تو بس اتنا ہوتا کہ ذرا سا لکھنے میں دوری ہو جاتی, ذرا لکھنے میں ڈسٹینس ہو جاتا, ذرا لکھنے میں تھوڑا فاصلہ ہو جاتا. لا الہ الا اللہ لفظ اللہ سے ختم, محمد رسول اللہ لفظ محمد سے شروع, بیچ میں واو ذرا ڈسٹینس ہو گیا, لکھنے میں دوری ہو جاتی. سوچو اگر عقل کہیں بیچا نہیں ہے, اگر کسی ڈکٹیٹر کے تلووں کے نیچے اپنے شعور کو روندا نہیں ہے, اگر کسی بادشاہ کو اسلامی حکومت سمجھا نہیں ہے, اور کسی کی غلط بادشاہت کو صدیق کی خلافت کی جیسی غلطی نہیں کی ہے, اگر تیرا انتہا زندہ ہے, تیرا ضمیر بیدار ہے, تیرے سینے پر مسلمان مرا نہیں, تیری آنکھوں میں قاضی اور مجاہد کے جلوے میں تو جواب دے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو لکھنے میں جدا نہیں کیا, رکھنے میں کیسے جدا؟ لکھنا تو بڑی معمولی بات تھی, لکھنے میں گوارا نہیں تو رکھنے میں. اور ایک بات اور کی, محمد رسول اللہ دلیل ہے اور لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. اللہ نے کلمے کی ترتیب اس طرح دلوائی تاکہ فاصلہ نہ ہو, کیونکہ جہاں دعوے سے دلیل دور ہوتی ہے وہی مدعی کا نام, جہاں دعوے سے دلیل دور ہوتی ہے, اگر کسی نے دعوے سے دلیل کو کر دیا دور تو خود اس کا دل ہو جائے گا بے دور. اس لیے بہت تک کی دوری نہ ہو, جہاں دعویٰ ختم دلیل شروع, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ دلیل بن کر. اسی لیے میرا رسول ایسا دلیل ہے, ایسی دلیل ہے کہ جس سے منہ پھیر لے آرام ہے, اور جسے منہ لگا لے تو اسلام ہے. جس کو مار دے قیامت تک مارنا پڑے گا, طبیعت نہیں کرے گی تمہاری, اور جسے چوم لے قیامت تک چومنا پڑے گا. نہیں بتاتا حاجی تو پکڑ لو کوئی حاجی, پوچھو اس حاجی سے کہ 3 اسپیشل پتھروں کو بڑا شیطان, بڑا شیطان, چھوٹا شیطان نے کر کے مارا. ہم سے کہا گیا تھا, ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا تھا, مفتی صاحب نے فرمایا تھا شیطان کو مارنا. میں ڈھونڈتے ہی رہ گیا, مینا میں شیطان دکھائی نہیں پڑا. بولے یہ تو ہمارا یہی ہے, کیا شیطان سیمنٹڈ ہوتا ہے, پتھر کا نام شیطان ہے؟ بولے نہیں, اس جگہ کو کھڑا, اسی جگہ کو کھڑا, تو یہاں کھمبا لگا دیا تاکہ جگہ یاد رہے, اور جگہ کی توحید جگہ والے کی توحید. شیطان تو بھاگ گیا, نشان چھوڑ گئے, تو نشان کی توحید ذات کی توحید. میں کہتا ہوں مولوی, جب تو نے نشان کی توحید کو ذات کی توحید مانا تو سن, مدار رسول بھی نشان رسول ہے, تمہارے خبرہ بھی رسول کی نشانی ہے, تو تمہارے خبرہ کی توحید عید گاہ کی توحید نہیں, ذات مصطفیٰ کی توحید. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ.
تن ہماری زمین ہے، مصطفیٰ ہمارا دین ہے. ہم دین کا زمین اٹھا سکتے ہیں، زمین کا دین نہیں. کربلا نہیں کر سکتا، مدینہ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، شریعت کا جینا نہیں چھوٹے گا، مدینہ چھوٹ کے نہیں چھوٹے گا. زمین ہماری ضرورت ہے، دین ہماری حقیقت ہے، دین ہماری پہچان ہے، دین ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے. دین کے لیے غوث اعظم نے مدینہ چھوڑا. پوچھتا ہوں دین کی بات کرتا ہوگی، زمین ہی سب کچھ ہوگا. سستے کے تو مدینے سے کون اٹھا ہوا تھا؟ مدینے سے اچھی زمین کہاں ہے؟ مدینے سے اچھی زمین بتاؤ. بڑے خلیل نے کہا ہے مدینے سے دیکھ کر، غوث اعظم مدینے میں کیوں نہیں؟ غریب نواز مدینے میں کیوں نہیں؟ دادا زمین چھوڑ کے دین کے لیے، غریب نواز زمین چھوڑ کے دین کے لیے. میرے مخدوم اشرف زمین تو زمین تک چاہیے تو بھی جوتے کی لوٹ فرماتے ہیں دین کے لیے، اور ان کا غلام دین چھوڑ کے زمین کے لیے. تو زمین کے لیے تبلیغ کرنا جماعت کو ہوا ہے، اور دین کے لیے جلسہ کرنا ہمیں. جن تین پتھروں کو رسول نے مار دیا مارتے رہو، تب آج اور جس پتھر کو چن گیا آج میں کیوں مجھے رہتا ہوں؟ پتھر کو چننا سب تو چن رہے. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب تم کو چنتے ہو کا بھائی تو فکر مند ہے. ارے آپ کیوں چنتے ہیں؟ یہ شرک شرک کہہ کر کے زبان میں شرک کی تسبیح، شرک پر وہ شریعت لے کر چلنے والی. تم نے کیوں چنا؟ ان کا نبی نے چنا اس لیے چنا. کیا جواب ہے اس کا؟ نبی نے چنا اسی لیے چنا، نبی نے چنا اسی لیے میں نے چنا. گویا نبی دلیل، نبی برہان ہے. جسے مارنے مارو، جسے چومنے چومو. اب چاہے مارے، جس کو مارا وہ کچھ کلر کا صاف ہو، اور جس کو چوما وہ کلر میں کالا، تو کلر میں کالا کہیں آلہ ہے، اس لیے کہ نبی نے نظر ڈالا ہے. کلر میں کالا ہے، رتبے میں آلہ ہے، نبی نے نظر ڈالا ہے، اسی لیے تو دل میں اسے پالا ہے. نبی نے چوم لیا، چومنا ہوگا. اور میرے نبی نے بڑا اچھا کیا جو غیر اللہ کو چوما. نبی نے بڑا اچھا کیا جو غیر اللہ کو چوما. اب کسی کو دل میں ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ غیر اللہ کا چومنا شرک ہے. اگر غیر اللہ کا چومنا شرک ہوتا تو رسول اللہ نے کیوں چوما؟ تو یہ کہہ کر کے گزر جائیں گے کہ میاں وہ جنتی حجر ہے، جنتی حجر ہے اس لیے چوما، جنتی حجر ہے، جنتی. تو ہم کہیں گے وہ یہی جواب دے دینا کہ جب جنتی حجر ہے چون رہے ہو تو جنتی بشر ہے، جنتی بشر، جنتی بشر کے کبھی چون جنتی حجر چون رہے ہو، جنتی بشر بھی چون ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کتنی نادانی کی بات ہے. جنتی پتھر چومے، جنتی آدمی نہیں. آدمی مارا کہ پتھر. ایک بات بتاؤ، جنتی حجر ایک طرف، جنتی بشر ایک طرف. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لو کہ جنتی جنتی مشترکہ. اب فرق آیا حجر بشر کا، اور بشر ہے رب المخلوقات. بے وقوف جب چھوٹے کو چن لیا تو بڑے کو کیوں نہیں چنتے؟ ہو سکتا ہے یہ کہے نبی نے چوما اس لیے ہم نے چوما. جنتی والا ٹریک بدل ہے. نبی نے چوما اس لیے ہم نے چوما، نبی نے چوما، نبی کا حوصلہ گیا اس لیے ہم نے چوما، نبی کا منہ لگا اس لیے ہم نے چوما، نبی سے چوما اس لیے ہم نے چوما، نبی کے لب لگے ہیں اس لیے ہم نے چوما، نبی کا مقدس نبی پتھر پہ لگا ہے اس لیے ہم چومتے ہیں. تو پھر مجھے یہی جواب دے رہے ہیں ایک ہی لفظ میں. کبھی کبھی تو میں کئی لفظوں میں جواب دیتا ہوں، کبھی منہ آتا ہے ایک ہی لفظ میں دیتا ہوں، کبھی میں تقریر کرتا ہوں، کبھی مناظرہ. اور یہ دونوں رنگ اس لیے دے رہا ہوں کہ پاس ہو جا رہا ہوں شاید کسی کے ہاتھ میں کا پوائنٹ رہے تو اٹھا کے پٹک لے گا. پتا نہیں ریل میں مل جائے گی، بس میں، کوچ میں ملے گی، کوچ میں، اور آپ پڑھ جائیں سوچ میں تو مل گیا کوچ میں. تو آپ سوچ میں نہ پڑھیں، کوچ میں رہیں. اس لیے دو چار بات بتا دیتا ہوں جو بھی آپ کے ذہن میں. اگر میں کہنے کہ رسول کا
کے ناخن کہیں سے لے لیجیے، اس لیے کہ جس پر سر پر رسول کا لب لگے. سنو یہ حجر اسود ہے، یہاں سے رسول کا لب لگا، اور وہ گنبد خضرا ہے جس میں رسول کا سب لگا. حجر اسود میں لب لگا ہے، گنبد خضرا میں سب لگا ہے. جب لب کے لگنے کا یہ عالم ہے تو سب کے لگنے کا کیا؟ اس لگنے پر ایک بات ہم شاید دل کو لگے. حضرت احمد کا رسول کا لب لگا، کتنی دیر لگا؟ ارے آپ بھی تو چون کیا ہے، انہی کی نقل تو کی ہے نا، کتنی دیر لگتے؟ میں سے کنہی میں معاملہ رہتا نیت کا تو کبھی تصور ہی نہیں، ورنہ مصری دے گا آپ کو ڈھکے گا، رہ گیا آئے گا. یہی تو میں جو بھی حج کا تجربہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے. بالکل درست ہے. اور اسی لیے اسلام پہلے سے جانتا تھا کہ بہت سارے نائب دن مشکل ہوگا، تو اس نے کیا کہا؟ ہاتھ لگا کے ہاتھ لگاؤ، ہاتھ چھوڑ لو، ہوٹ لگانا ضروری نہیں، کیونکہ ایک دھکا آئے گا جو ہاتھ لے جائے گا. اور میرے اسلام کو ایک اور آگے کی بات معلوم ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاتھ بھی نہیں لگے گا تو ڈنڈا لگا لے گا. اور تو اسلام کو یہ بھی خبر ہے کہ شاید یہ بھی نوبت میں ملے، ایک دھکے میں آپ 10-20 ہاتھ دور نکل جائے تو اسلام کہتا ہے کبھی گھبراؤ مت، بات توجہ کرو، ہاتھ اٹھا کے توجہ، پھر ہاتھ چوم لو. ارے چوم لیا، سوال میں بال برابر کمی نہیں. پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کتنے عقیدے ثابت ہوئے، سمجھ کر کے چلے آئے عقیدہ سمجھا نہیں. پہلے تو یہ کہ نبی جسے پسند کرے مل جائے تو چومو، نبی جسے پسند کرے تو نہ گورا دیکھو نہ کالا دیکھو، نہ ادنا دیکھو نہ اعلیٰ دیکھو، نہ سید دیکھو نہ شیخ دیکھو نہ پٹھان دیکھو. نبی نے پسند کر لیا تو اپنی جان سمجھو، ہندی اور پاکستانی کیا حبشی بھی ہو، اور نبی نے اگر اسے پسند کر لیا تو نام اس کا بلال ہوگا مگر وہ اسلام کا کمال ہوگا. نبی نے پسند کر لیا، ہم نے یہ کہیں گے کالے کو پسند کر لیا کالا. ارے پتھر کالا پسند کر لیا رسول اعلیٰ نے تو نرالا ہو گیا. ایک عقیدہ یہ کہ نبی جسے پسند کر لیں کیوں، اور اگر پسند تک پیسہ نہیں جا سکو تو مجبوری ہے. تو اب دوست پاک کو پسند کیا مگر اپنے کو مجبوری ہے، یا ہم جا سکے مگر ہاتھ نہیں لگا منہ نہیں لگا سکے، ہاتھ لگا. ایک بات بتاؤ، حضرت احمد پر ہاتھ لگایا چوما، مسئلہ ہے شریعت کا کہ حضرت تم نے ثواب نہیں، ہاتھ لگا کے ہاتھ کون سا ہاتھ کس ہاتھ تم نے چوما؟ میری انڈیا. اللہ نے بنایا ہے ملک انڈیا کا، اس انڈین ہاتھ کو یہ بھارتی ہاتھ حضرت احمد سے لگ گیا. شراب کی بوتلیں کسی نے نہیں اٹھائی تین سال سے، جن ہاتھوں سے میں نے چوری کی ہو، جنرل بول رہا، جن ہاتھوں سے میں نے شراب کی بوتل اٹھائی ہو، ہاتھوں سے بڑے بیمار ہو گئی، بیٹیوں اپنی تکنوں کی سزا مٹی میں ملایا ہو جن ہاتھوں سے، ہاتھوں سے میں نے ظلم کیا، ماں کے خلاف ہوا، باپ کے خلاف ہوا، بچوں کے حقوق کو نہ ادا کرنے کے لیے اٹھے ہو، وہ ہاتھ جو حرام کاریوں میں خطاؤں گناہوں میں کالے ہو گئے ہیں، اسی ہاتھ کو اگر حاجی دیکھ گیا اور مجمع کی وجہ سے وہ پہنچا نہیں ہوئی، ہاتھ لگا کے چوم لے تو اسلام کہتا ہے حضرت کا چوما، قربان جاؤ اسلام پر. اس نے مطمئن کر دیا تمہیں ہو، آؤ
सलाम व सलाम मैं पूछना चाहता हूं, रसूल के दलील होने की इससे बड़ी दलील कहां से लाऊं? तुम लेट गए कब्र में, फरिश्ते ने तुमसे पूछ लिया मन रखो का तुम्हारा रब कौन है? तुमने जवाब दे दिया रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, जवाब दे दिया। लेकिन जवाब दे देने के बावजूद तुमसे पूछा जा रहा मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? मन रखो का Who is your God? My God, Allah. Reply of a mu'min. What's your religion? My religion is Islam. It is a reply of a mu'min. And what do you say about this one? This is third and last question about the Holy Prophet of Islam. That is our Prophet, Muhammad. 3 questions and 3 answers. These are the replies and answers of the mu'min. But Kafir will say in the answer of first question, Man Rabbuka, la adri, sorry, I don't know. Madinuka, what's your religion? Sorry, I don't know. What do you say about Ismail? Sorry, I don't know. अरबी में सवाल होगा, अरबी में जवाब। अगर दोनों जमीन पर थे तो जो जहां बोल लिया, पंजाबी बोल लिए, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ी, कन्नड़, उर्दू, पश्तो, हिंदी, अरबी सब बोल लिए, फ्रेंच, जर्मन, आयरिश स्टाइल अलग है, स्कॉटलैंड की स्टाइल अलग है, इंग्लैंड की स्टाइल है, वो आखिरी करके मेरी बोलते हैं, आई डोंट केयर। बंद करो, जमीन पर था, जमीन के अंदर आ गए, मेरे मुस्तफा की जबान बोलो, मेरे हबीब की जबान बोलो, इसलिए कि मैं खुदाए जलील हूं, वो मेरी दलील है। मेरे महबूब की जबान बोलो, गवर्नमेंट लैंग्वेज बोलो, सरकारी जबान बोलो, मुस्तफा की पैरवाई होगा। गौर करो, अरबी में जवाब है, अरबी में जवाब है, चीनी भी है तो अरबी बोल रहा है, रूसी है तो अरबी बोल रहा है, अंग्रेजी है तो अरबी बोल रहा है, पंजाबी है तो अरबी बोल रहा है, कश्मीरी है तो अरबी बोल रहा है, गुजराती है तो अरबी बोल रहा है, उड़ीसी है तो अरबी बोल रहा है, और हम जैसे लखनवी और देहाती है अरबी ही बोल रहे हैं, सब अरबी बोल रहे हैं। मगर एक बात बताओ, जब उस मुर्दे ने कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, तो ईमान का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए ना। उसने कहा कि अल्लाह रब अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, तो इसका मतलब यह है कि मुशरिक नहीं है, मुल्हिद नहीं है, और दीन इस्लाम और मेरा दीन इस्लाम है, यानी मेरी जमात इस्लाम है। तब जो चाहूंगा से बिचारे के राय में बात चल रही, उसने कहा मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, और मादीनों का तेरा दीन क्या है? तो बोला दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, यानी मैं जिस जमात पर हूँ वो जमात इस्लाम है, जमात समझने की कोशिश भी करते रहिएगा। मगर फरिश्ता आगे और मैंने कहा कि पर चुटकुले हो जाते, कहा से बाहर लिटरेचर यही कहता है कि बस जमात इस्लाम में आ जाओ तो कोई जरूरत नहीं है, मगर फरिश्ता कहता नहीं कि बहुत जरूरत। कहा क्या करे, अभी तो तीसरा सवाल ही बाकी है, माता कुलों की हदर रजुल, मातूदा कुलों की हदर रजुल, नबी के बारे में क्या कहते थे? कहा अगर जमात इस्लाम की सूरत में तुमने कुछ भूल कर लिया तो भी मुस्तरद नहीं हुए हो, इसलिए इस्लाम तो दावा है और रसूल दलील है, ऐसा तो नहीं कि दावा रख लिया दलील रहे हो, तो वही मोमिन है जो दावे के साथ दलील भी मानता हो। इसलिए जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, रब की ये दलील बन करके आए हैं, तो तुम्हारा ये कहना अल्लाह मेरा माबूद है, अभी तुम्हें मुस्तरद नहीं हुए, ये कहना इस्लाम मेरा मजहब है, अभी भी तुम मुस्तरद नहीं हुए। मुस्तरद उस वक्त होते हो जब कहो हुआ रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब रसूल की रिसालत आमा का इकरार करोगे तब तुम्हारा मुमिन होना कन्फर्म होता है। तुमने पहले सवाल का जवाब दिया, अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, तुमने दूसरे सवाल का जवाब दिया, अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, पहले तुमने कहा कि अल्लाह मेरा रब है, अभी तुम्हारा सवाल जारी है, अभी तो तुमने ये कहा मैं इस्लाम का पाबंद हूं, तब भी सवाल है, इसलिए कि रब तबारक व तआला अच्छी तरह जानता है कि इस्लाम तो दावा है और रसूल उसकी दलील है। मुझे ये जानना है कि तूने इस्लाम को मोहम्मद अरबी के कहने पर लिया है या अमेरिका के कहने पर लिया है या सऊद के कहने पर लिया है या यहूद के कहने पर लिया है, CIA के कहने पर लिया है कि KGB के कहने
वो अमेरिका के कदमों में जान देता है, जिसका जहां आका होता है वहीं उसका गुलाम होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वाला सय्यिदना मुहम्मद वाले मोहम्मद सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह तजअतुम कुरान मिन रब्बिकुम। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम खुदा की तरफ से दलील बनकर के आए हो। या रसूल अल्लाह, कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह तो दावा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। ए मेरे आका मौला, अब ये तो वजाहत हो जाए, आपको दलील क्यों बनाया? तो इश्क ने जम करके एक बात कह दी, रसूल इसीलिए दलील है कि जो रसूल को मान ले जलील हो जाए और जो ना माने वो दलील हो जाए। तो न जमीन आसमान तुम्हारी मीलाद मेरी मंशा न होती तो काहे को जमीन बनाता, काहे को आसमान बनाता, काहे को सितारे होते, काहे को चांद तारे होते, काहे को कहकशां होती, काहे को दरिया के धारे होते, काहे के दरिया के दो किनारे होते और काहे को ये मारे मारे होते। तो मैं पैदा करना था तो जमीन का फाशिल बनाया, आसमान का शामियाना लगाया, सितारों के मुंह में। तुम इस वक्त मीलाद की वजह से यहाँ आए ना, तो मीलाद से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया कि नहीं? ये माइक मीलाद की वजह से यहाँ आया ना, ये कुर्सी मीलाद की वजह से यहाँ आई, ये आपको पॉइंट किया तुमने मीलाद की वजह से, अपने घर के सुख चैन को छोड़कर यहाँ आए मीलाद की वजह से, तो तुम्हारा रिश्ता मीलाद से जुड़ गया ना। तो जमीन भी रसूल की मीलाद की वजह से, आसमान भी रसूल की मीलाद की वजह से, फिजा भी रसूल की मीलाद की वजह से। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता, न जमीन बनाता, न आसमान बनाता, न सूरज बनाता, न हवा बनाता, न पानी बनाता, न आग बनाता, न खाद बनाता, न पाक बनाता, न नबी बनाता, न सिद्दीक बनाता, न शोहदा बनाते, न सालिहीन बनाता, न किसी को न बनाता। तुम्हें बनाना था तो जमीन बनाए, तुम्ही को बनाना था इसलिए आसमान बनाए, तुम्ही को भेजना था इसलिए हवा बनाए, तुम्हारी मीलाद बख्श थी इसलिए सितारे बनाए, इसीलिए सितारों के कुमकुम में रोशन किए, इसीलिए चांद तारों की तंगीलें रोशन हुई, इसीलिए आबशारों से नगमे जारी हुए, इसीलिए दरिया में रानी है, इसीलिए तू समुद्र में तो दियानी है, इसीलिए हमारे तुम्हारे अंदर जवानी है। ये पैगंबर के आने का सबका है, ये पैगंबर की तशरीफ आवी का सबका है, ये नबी की विलादत का सबका है, ये नबी की पैदाइश का सबका है, ये नबी की मीलाद का सबका है। तो मेरे दोस्तों, आसमान मीलाद के सत्ते में, जमीन मीलाद के सत्ते में, सूरज मीलाद के सत्ते में। मैंने सूरज से पूछा काहे को आ गए, कहा मीलाद मुस्तफा की वजह से। चांद बोला मीलाद मुस्तफा की वजह से, जमीन बोलेगी मीलाद मुस्तफा की वजह से। तो सूरज भी मीलादी है, आसमान भी मीलादी है, जमीन भी मीलादी है। तो मैं मीलाद के दुश्मनों से कुछ नहीं कहता, मैं तो नहीं कहूंगा कि अगर जुलूस से मीलाद पसंद नहीं आता, अगर चर्च से मीलाद पसंद नहीं आता, अगर बस में मीलाद पसंद नहीं आता, अगर जिक्र मीलाद पसंद नहीं आता और वाकई तुम मीलाद के सच्चे दुश्मन हो, छोटे नहीं सच्चे दुश्मन हो, तो मीलादी जमीन छोड़ दो, मीलादी आसमान के नीचे न रहो, मीलादी सूरज से रोशनी न लो, इस मीलादी चांद से चांदनी मत लो। ये कितने ताज्जुब की बात है, मीलादी पानी पियो और मीलादी बुखार मत करो। आमीना के लाल, आमीना के जाए कहना पड़ेगा, अब्बास के भतीजे हैं कहना पड़ेगा, हाशमी हैं कहना पड़ेगा, अब्दे मुनाफ की औलाद हैं कहना पड़ेगा, आदम की औलाद हैं, बाप का नाम लेना पड़ेगा। मीलाद मनाओ ताकि लोग जान जाए रसूल के बाप कौन है। देखो मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने मीलाद नहीं मनाया उसी मुल्क में तुम रह रहे, मीलाद नहीं मनाया, बाप नहीं बताया, बाप नहीं पाया तो ये भी नहीं बताया कि अल्लाह ने बना करके फरमाया, ये नहीं बताया। तो एक नया ना बाप बनाया और ना रूहुल्लाह बनाया, माना बल्कि इब्नुल्लाह
بندہ ہے، یہ بندہ ہے، خالق بندہ نہیں، یہ پیدا ہے، لم یلد نہیں، یہ باپ بنا ہے، ولم یولد نہیں، اس کی بھی اولاد ہے۔ رسول کی میلاد نے ہم کو شرک سے بچائیں گے، رسول کی میلاد نے ہم کو مشرک نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ ہر سال ہم کہتے رہے عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے، اللہ کا نور ہے جو ہم میں آیا ہے۔ میلاد نے یہ بتایا ہے، چونکہ یہ کافر ذہنیتیں یہودیت کی بین الاقوامی انٹرنیشنل کانسپریسی یہ چاہتی ہے کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح معاملہ مشرک ہو جائے، اسی لیے میلاد کے وہ داڑھیوں سے حملے کروا رہا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ جب صلیبوں کے حملے بیکار ہو گئے، یہ گلے میں جو لٹکاتے پھرتے ہیں ان کے جب حملے بیکار ہو گئے تو داڑھی لٹکا کر اپنے پاس بھیج دیتے، صلیب لے کے نہ جانا ورنہ تمہیں پہچان لیں گے، داڑھی لے کے جاؤ کون جانے گا کہ تم عیسائی ہو میرے بھائی ہو، یہ کون جانے گا؟ چلے نیچے کر کے ایک دو لیڈر بنا دیا اور پھر آپ کے سیدھے سادے سنیوں کو کلمہ نماز، میں نے کہا یہ کلمہ نماز تم نے چھاٹا، میں نے سنیوں کو کلمہ بہت پسند ہے، سنیوں کو نماز بہت پسند ہے، سنیوں کو روزہ بہت پسند ہے، اور ہم لوگ تو مچھلی مار ہیں، جو مچھلی کو پسند ہے وہی تو کانٹی میں لگائیں گے، اگر کانٹی میں نہیں لگائیں گے تو کانٹی دیکھ لیں گے، اور کانٹی دیکھ لیں گے تو منہ نہیں کھولیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سنیوں کے مقدر دیکھو کہ دشمن کو بھی ہماری پسند معلوم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس نے شراب دے کر کے ہمارے عقیدے کو نہیں برباد کیا، اس نے عورت دے کر کے ہمارا عقیدہ نہیں برباد کیا، اس نے روٹی دے کر کے عقیدہ نہیں برباد کیا، اس نے کلمہ نماز دکھا کر کے برباد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت و شراب یہ سنیوں کی پسند نہیں، کلمہ نماز یہ سنیوں کی پسند ہے، اس لیے شکاریوں نے ہماری پسند کو جان لینے کے بعد اپنی کفر کی کاٹی میں پسند کی عبادت لگا دیا تاکہ عبادت ہی دکھے اور باطن کا وہ کانٹا نہ دکھنے پائے جو ایمان کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سنیوں نے مسکرا کے کہا ضرور ہمارے کچھ لوگ بھٹک گئے
محمد وعلى آله وصحبه السلام عليك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت اسالك ان تعطي قلبي بكل ما رزقك يا الله يا سلام يا سلام اللهم طهر قلبي من الشك والشرك والرياء وزين لساني بالذكر والحمد والتقوى قرآن لا يجلس میلاد پاک کے راستے میں ناواروں کو بھی پاک کرے خداوندہ جی نے راہ دی راہ دکھائے جنہیں روشنی نہیں مل رہی ہے روشنی دکھائے الہ العالمین فضل فرما الہ العالمین کرم فرما ہمیں سچا پاکا سنی صحیح عقیدہ مسلمان رہے اپنی وفاداری میں زندہ اور اپنی وفاداری میں موت دے جلا رسول اللہ اور موت دے تو رسول ہم غریب ہوں کسی زمین پر کسی جغرافیے میں ہو کسی ملک میں ہو ہماری زمین کوئی ہو ہمارا دین ہمیں ایک بنا دے ہمیں یہ بنا دے ہمارے درمیان اتحاد پیدا کر دے اتفاق اور ہم اتحاد کی ساتھیائی کی بن جائے میرے مولا یہ دن حوصلہ مندوں نے ایک تیار پارن میں تیرے رسول کے پسند کو لہرا دی گئی تیرے رسول کی صرف وطمہ کو کافی تاریخوں میں دکھانے کے لیے اور جن لوگوں نے اپنے گھروں کے آواز کو تک کر ہاتھ سے بیٹھ کر اپنے آقا و مولا کے گزارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں مولا کی شرکت کو قبول فرما العالمین ہمارے خالی راہوں کو کر دے ہماری جائز تمناؤں کو پوری کر دے ہمیں کوئی ایمان ہو تو شفا دے کوئی بارکات سے دوا ہو تو وہ درست کر دے لڑکیوں کی شادی کے مسئلے ہوں تو منافق لڑکوں کے ساتھ ایک ایسی اتواری زندگی کی برکتیں عطا فرما جو پیغمبر کی سنت کریمہ کی چھتر چھائے میں بیتتی ہے العالمین ہمیں نامرادیوں میں دنیوں سے بچا اور غیر کے آگے راستے سوال دراز کرنے سے بچا العالمین تیرا گھر ہے تیری عبادت گاہ ہے جس کی تعمیر کرے اپنی ارض تیرے بندے کریں مولا تعالیٰ اپنے بندوں کے دینوں کو گھر کی تعمیر کی طرف موڑ دے العالمین مسجدوں کی تعمیر میں ہمارے ہم کو جذبہ کا اختیار فرما کہ ہم قاعدے سے مسجد بنائیں اور سڑکوں سے مسجد بنائیں ہمیں بنانا بھی سکھا دے بنانا بھی سکھا دے اللہ ایسی بندگی ہے جس میں زندگی ہو ایسی زندگی ہے جس میں بندگی وہ زندگی کیا جس میں بندگی نہ ہو وہ بندگی کیا جس میں زندگی نہ ہو مولا وہ زندگی دے کے ہم زندہ ہیں اور ایسی زندگی دے کے ہم زندہ ہیں ایسی مرد کی باتیں سے پاکی کو زندہ ہے آمین لا تقول لمن يذكر في سبيل الله اموات واحياء لا تدرك تقدر ایسی زندگی ایسی موت کے مردہ نہ بنا سکے موت کے مردہ نہ بنا سکے وہ زندگی ہے جو بندگی کے رویے میں ہو وہ بندگی ہے جو زندگی کے ہاتھ میں العالمین جن لوگوں نے چلتے کے ہاتھ میں ڈالی دیا نہیں کرنے کو نہیں کر دیا قبول کروا میرے مولا ہمارے ہم سلطان پاکستان میں بھی تیری عظمت کے قابل نہیں ہوئے کافی کیا ہمارے سے قابل ہوں گے ہمیں دیکھ ہمیں کوئی بھائی نہیں آگی نہیں سب کچھ لٹا دے تو بھی نہ کرے اور اسے حفاظت کی کام جانتے آج یہ مہینہ تیرے محبوب کریم نبی کی میلاد کا مہینہ ہے آج ہم تجھ سے مانگیں گے ہم کر مانیں گے مگر آج تو ہم سرنا آج تو ہم بھیک مانگیں اپنے محبوب کی قیادت کی سید المرسلین کی آمد کی ان کے سر کا شکر دے ان کے سر کا صدقہ دے ان پار مگر ہم کسی خیر کے قربان نظر مصطفیٰ جب رحمت ہے اور قرآن کا شکر رسول ہی کا شکر ہے ہمیں گرمی کا شکر ہے ہمیں پاری کا شکر ہے ہمیں نزدیوں کے شکر ہمیں دشمنوں کے لیے گمبد خدا کے محافظوں کے چاہیے گمبد خدا کے سرداروں کا چاہیے مولا کہتے
دلوں کو ہی مجاہد ایمان دے اور اس قیامت پر میں محض روٹی کے لیے ہمیں زندہ باد دین کی تبدیل سے حوصلہ جنگ کو مسجد میں باہر کر گرنا گھروں کو عبادت گاہوں میں تبدیل کر کے کلیساؤں کی گونج میں اذان کی آواز ڈال کے ہم اس صحابہ کی غلامی کرتے مولائے دولت دے تو وہ دولت جو چیک کو مسجد پر طاقت دے تو وہ طاقت جو مظلوم کو بچائے عزت دے تو عزت دے کسی کو ذلیل نہ کرے ایمان دے وہ ایمان جسے سعودیہ کے سارے شہزادے اپنی پوری دولت دے کر خرید وہ ایمان دے جسے نہ خالد خرید سکے نہ اس کا والد خرید سکے وہ ایمان دے جسے نہ بیگم خرید سکے نہ بیگم خرید سکے وہ ایمان دے جسے نہ ماسکو خرید سکے نہ بیجنگ خرید سکے وہ ایمان دے جسے نہ دلی خرید سکے نہ بمبئی خرید سکے وہ ایمان دے جسے نہ صحرا خرید سکے نہ دریا خرید سکے صرف ہم کو میرا رسول ان کا کرم کو مسافہ ذرہ مقدار ہے تو اس حالت معاف سے سپٹ جائے اور وہ بشر مولوی عالم باقی ہو کر بیکار ہے جو رسول سے الگ اے اللہ دین کی سمجھ کو رسول کی بارگاہ میں اخلاص دے تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ مایوس ہو اس سے امیدوار وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونور عرشه محمد وعليه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الله تعالى في شأن الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبينا محمد وعلى سليم لا اله الا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. تمہارے رات سے گزارش ہے کہ لنگر کھائے کے بغیر کوئی شخص نہیں جائے. سب تقریر رکھے اور لنگر کیا ہے اور روٹی پوری ہوئی ہے. آپ جانے رحم